جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 65 نیوز پر استاد عمران ملک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اسلام آباد میں مقیم گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے افراد کا لترال روڈ پر شدید احتجاج کی بنیادی وجہ تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود نئی آبادی علی پور کے رہائشی 18 سالہ نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ مقتول کا تعلق گلگت بلتستان کے علاقے گانجے گری سے تھا۔ مقتول کے ورثاء نے ملزمان کی عدم گرفتاری پر لاش سڑک پر رکھ کر پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق 16 مارچ 2024 رات 8:45 بجے بلتی کالونی نئی آبادی علی پور اسلام آباد کا رہائشی شرافت حسین والد غلام حسین اپنے کزن اور دوستوں کے ہمراہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ نئی آبادی HBS اسپتال کے قریب ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکے نے پسٹل نکال کر شرافت حسین پر گولی چلا دی، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر وہیں گر پڑا، جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ زخمی نوجوان کو پہلے HBS اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے پمز اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ مقتول کے ورثاء اور عزیز و اقارب نے ملزمان کی عدم گرفتاری پر شدید احتجاج کیا اور تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس نے واقعے کا مقدمہ جو ملزمان نامزد کیے گئے اور کچھ نامعلوم ملزمان کے خلاف دفعہ 302/34 کے تحت درج کر لیا۔ اور مقتول کا تعلق کیونکہ حپلو بلتستان گریز سے تھا اور یہ جتنے بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کا تعلق گلگت بلتستان کے علاقوں سے ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جو میں اگر آپ کو بتاتا چلوں، دراصل یہ جو ہوا ہے یہ بیسیکلی یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس علاقے میں آیا روز مختلف قسم کے نوجوانوں کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں کے نوجوان جو کہ مختلف قسم کے سکولز اینڈ کالجز کے اندر زیر تعلیم ہیں، کچھ لوگ یونیورسٹیز کے اندر بھی پڑھتے رہتے ہیں، ان سکول اینڈ کالجز کے اندر مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ نوجوان وہاں پہ ان کا کسی بھی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، یا سکول یا کسی کالج کے اندر یا کسی اور مقام کے اوپر ان کا جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی کرتے ہیں، یہ ان میں سے یا تو کسی جرگے کے تھرو ان کے معاملات طے پا جاتے ہیں، پولیس بھی آتی ہے مختلف واقعات کے اندر، جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، اور پولیس آتی ہے، صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے، یا کسی اور جرگے کی وجہ سے کچھ علاقہ مائدین کی انوالومنٹ کی وجہ سے ان کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو عمر ایسی ہوتی ہے، ایک نادان عمر ہوتی ہے، غصے والی عمر ہوتی ہے، یہ نوجوان کسی جگہ کا تعین کرتے ہیں، وہاں پہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے اپنے دوستوں کو وہاں پہ لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، اور فیس ٹو فیس جب یہ لڑتے ہیں، کچھ نوجوان زخمی ہوتے ہیں، پولیس مقدمات بنتے ہیں، میڈیکل ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ مختلف نوعیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس طرز کا واقعہ یہ یہاں بھی پیش آیا۔ 16 مارچ کی رات یہ نوجوان اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اپنے کزن اور دوستوں کے ہمراہ، ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اور اس نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوجوانوں کے جھگڑے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس کی بنیادی وجہ یہاں کی تنظیمیں ہیں، جو کون سی تنظیم، یہ تمام تنظیمیں کچھ اپنے علاقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، کس کا تعلق فلاں سے ہے، میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تنظیمیں یہاں پہ ان نوجوان لڑکوں کے لیے کافی خطرناک ہیں۔ اور یہاں تک کہ بھی یہ چیز سننے میں آئی ہے، دیکھنے میں آئی ہے، جب یہ لوگ لڑتے ہیں اور ان کا غصہ اس حد تک ہوتا ہے کہ تو یہ ایک دوسرے کے گھروں میں گھس کر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، گلیوں میں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں اب تک نہ اس علاقے کے لوگوں نے اور نہ اس یہاں کی مقامی پولیس نے اب تک کوئی کردار ادا کیا ہے۔ اگر کوئی کردار ہوتا تو یہ نوجوانوں کو جھگڑا نہ ہوتا، اور یہ ایک دوسرے کو نہ مارتے، نہ جھگڑا کرتے، اور یہ شرافت حسین بھی قتل نہ ہوتا اور آج یہ اپنے والدین کے پاس ہوتا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ میں نے بتایا یہ تنظیمیں ہی ہیں، اور جو کہ مختلف تنظیموں سے تعلق ہے، اور بیسیکلی جو کہ علاقائی جو تعصب پایا جاتا ہے، کوئی کس علاقے سے ہے، کسی کا تعلق مری سے ہے، کسی کا آزاد کشمیر سے ہے، کوئی پختون ہے، کوئی گلگت کا ہے، کوئی بلتستان کا ہے، صرف علاقائی تعصب کی وجہ سے یہ جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ کوئی کس علاقے سے وہ کہتا ہے کہ میں تو اس علاقے کا ہوں، اس فلاں بندے کی کیا مجال جو یہاں پہ کچھ آگے کر سکے، جس کی وجہ سے یہ معاملات بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ نوجوان زیر تعلیم ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ، مگر بدقسمتی کے ساتھ ان کو شعور کی کمی کی وجہ سے اور جھگڑے ہونے کی وجہ سے آج یہ نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اس کو قتل کرنے والے ہیں، جو مارنے والے لوگ ہیں، وہی بھی نوجوان ہیں، وہ بھی کسی کی اولاد ہے، لیکن فی الحال یہ بتایا جا رہا ہے تاحال ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے، جس کے خلاف آج یہ اس کے لواحقین شرافت حسین کے یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔